بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، رواہ البخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کے روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور غلط کام کرنا نہ چھوڑے تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آدمی اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ یہ بخاری کے ایک حدیث ہے۔ روزے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنا چاہیے، نیکی کے کام کرنا چاہیے، اس لیے کہ آدمی کو کھانے پینے کی اور استنجا وغیرہ کی ضرورت کم پڑتی ہے نا روزے کی حالت میں، تو وہ ٹائم بھی گویا عبادتوں میں خرچ کرنا چاہیے۔ جو لوگ کہ رمضان کی قدر نہیں کرتے ہیں اور سب شیطان ان کو بہکاتے رہتا ہے۔ میں نے تو پہلے کہا تھا کہ شیطانوں کو بیڑی پہنا دی جاتی ہے، لیکن یہ سرکش شیطانوں کو، لیکن چھوٹے موٹے شیطان تو رہتے ہیں، آدمی کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، برائی کا خیال پیدا کرتے ہیں اور گناہ کراتے رہتے ہیں۔ اور آدمی بھی کبھی کبھی گناہ کی زندگی گزارتے گزارتے ایسے ہو جاتا ہے کہ گناہ کرنا اس کی عادت بن جاتی ہے، شیطان کی ضرورت ہی نہیں، وہ خود ایک طرح سے برے کاموں کی وجہ سے شیطان بن جاتا ہے۔ لہٰذا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، روزہ تو رکھتے ہیں لیکن کوئی بھی فرق ان کی زندگی میں نظر نہیں آتا ہے، صرف اتنا ہے کہ کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ روزہ ہے یہ نہیں کہتا میں، اللہ کے پیارے رسول نے یہ نہیں فرمایا روزے کی ضرورت نہیں، بلکہ کھانا پینا چھوڑ دیتے، اتنا ہی۔ باقی پوری زندگی آپ دیکھیں گے، لڑائی کا موقع ملا لڑنے کے لیے فوراً تیار ہو جاتے ہیں، کوئی بھی رشوت لینا رشوت دینا اس کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، غلط کام کرنا اس کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، دن بھر ٹی وی بھی دیکھتے رہیں گے اور سب نماز بھی نہیں پڑھیں گے اور سب لڑکیوں کو بھی دیکھتے رہیں گے، کیسے کیسے برے کام کرتے رہتے ہیں رمضان کی حالت میں۔ یہ سارے کام تو کبھی نہیں کرنا چاہیے نا، لیکن روزہ چونکہ ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کا، ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے، اس لیے خاص کر آدمی روزے کی حالت میں گناہوں سے بالکل دور ہونا چاہیے نا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ رکھ کر بھی یہ آدمی گناہوں کو نہیں چھوڑتا ہے، برے کام کرتے رہتا ہے، غلط کام کرتے رہتا ہے، جھوٹ بولتے رہتا ہے، غلط مال کھاتے رہتا ہے، کیسے اس کا روزہ قبول کرے گا اللہ؟ اسی لیے نبی کریم فرماتے ہیں کھانے پینا چھوڑنے کی ضرورت نہیں جی، روزہ رکھنے کی ضرورت۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو ڈھال اس کو ملی تھی اس کو اس نے چیر دیا، پھاڑ دیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اگر یوں کہیں کہ روزے داروں کو جو ثواب ملے گا اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ اب جب اس کو ثواب نہیں ملے گا اور اس کا روزہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کو پسند نہ آئے تو اس کو باب الریان سے بھی داخلہ نہیں ملے گا، اگرچہ کہ رمضان کے مہینے میں کھانا پینا چھوڑ دیا 30 دن 29 دن کے لیے روزے دن میں، لیکن اس کے باوجود ہو سکتا ہے اس کو باب الریان سے داخلہ نہ ملے۔ روزے داروں کا جو ثواب اللہ تعالیٰ خاص کر اپنی جانب سے دینا چاہتا ہے اس کو ثواب بھی نہ ملے، اس لیے کہ اس نے روزے کی قدر نہیں کی۔ ایک دنیاوی مثال سے یوں سمجھ لیجیے آپ کہ صاحب حکیم صاحبان دوا دیتے ہو، پرہیز بتاتے ہیں، صاحب پرہیز کرو گے تو دوا کا فائدہ ہوگا ورنہ تو فائدہ نہیں ہوگا دوا کا۔ یہ حکیم صاحبان کی خاص طریقے علاج ہے۔ ڈاکٹر لوگوں کے لیے وہ سب کچھ نہیں، کچھ بھی کھاؤ کچھ بھی پیو۔ ہاں شوگر والوں کے لیے کہتے ہیں یہ مت کھاؤ وہ مت کھاؤ، باقی بخار یہ وہ ہے نا، پوچھتے ہیں پرہیز کیا، پرہیز کچھ نہیں، جاؤ بول دیتے ہیں۔ حکیم صاحبان ویسا نہیں، کھٹی چیز نہیں کھانا، فلاں چیز نہیں کھانا، فلاں چیز نہیں کھانا، ایسا کہتے ہیں۔ اگر ان کی دوا بھی کھائے اور وہ کھٹی چیز بھی کھا لیے تو ان کی دوا کا فائدہ نہیں ہوتا۔ حکیم صاحب کے پاس آپ جا کر بتائیں صاحب آپ بولے تو تھے کھٹی چیز نہیں کھانا، لیکن خواہش بہت تھی کھٹی چیز کھا لیا، تو حکیم صاحب کیا خوش ہو جائیں گے کیا؟ نہیں، ہوں تو ناراض ہوں گے، کہیں گے صاحب تم بیوقوف آدمی ہو کیا کہ صاحب جس چیز سے میں منع کیا وہ کھا لیے اور میری دوا لینے آئے کیا؟
تو ناراض ہوں گے نا۔ ایسے ہی بالکل مثال کے طور پر میں نے بتایا کہ دنیا کے اندر بھی ایسے ہوتا ہے کہ صاحب اگر کوئی آدمی علاج کرے تو پرہیز بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ تو دنیا میں جب یہ قانون ہے اور تب اس پر اسی طرح شریعت کا بھی قانون ہے کہ روزے کی حالت میں برائیاں چھوڑ دینا چاہیے، گناہ چھوڑ دینا چاہیے، گناہ کی باتیں چھوڑ دینا چاہیے، گناہ کے کام چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن یہ بندہ ایسا ہے کہ روزہ بھی رکھا بس بھوکا پیاسا ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہو کہ بھوک پیاس میں غصہ بھی زیادہ آتا ہے اور بھی بے قابو ہو جاتے ہیں۔ رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں اگر ان کو دن میں 10 مرتبہ غصہ آتا تھا تو بھوکے پیاسے رہنے سے 15 مرتبہ غصہ آتا ہے۔ دیکھو روزے کا فائدہ کیا ہوا؟ روزے کا فائدہ ہونا چاہیے نا، لعلکم تتقون، تقوی پیدا تمہارے اندر، اللہ کا ڈر پیدا ہو، حرام سے دور رہنے کا ایک تمہارے لیے فائدہ ہو، اس لیے اللہ نے روزے فرض کیے ہیں۔ لہٰذا بعض لوگ جو روزے کی قدر نہیں کرتے ہیں، رمضان کی قدر نہیں کرتے ہیں، رمضان کا احترام نہیں کرتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں کچھ بھی تبدیلی نہیں پاتے، برائے نام کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں اور سب کام کرتے رہتے ہیں۔ کورٹ کچہری میں کتنے لوگوں کو آپ مسلمانوں کو دیکھیں گے کہ رمضان کے مہینے میں جھوٹ بولنے کے لیے کوئی تیار ہے، غلط مقدمہ دائر کرنے کے لیے تیار ہے، کوئی اپنے بھائی سے لڑنے کے لیے تیار ہے، نعوذ باللہ۔ تو لہٰذا ایسے آدمی کو کوئی ثواب نہیں ملے گا روزے کا۔ روزے کی پوری شرطیں اگر ہم پوری کریں گے تو جب چل کر ہم کو روزے کا ثواب ملے گا، باب الریان سے داخلہ ملے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث کو اچھی طرح آپ سن لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو آدمی کے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا بھی اور غلط اور ناجائز کام کرنا بھی نہ چھوڑے گا تو پھر اس کے بھوکے پیاسے رہنے کے اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ بار بار اس لفظ کو غور کیجئے، بھوکے پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اس کو روزہ نام ہی نہیں رکھ سکتا ایسے آدمی کا، ہم اس کو روزہ کہہ ہی نہیں سکتے۔ لہٰذا آدمیوں کو چاہیے کہ ان ساری باتوں کا خیال کرے، روزے کی حالت میں احتیاط کی زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہم کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔